میرا خیال ہے مولانا صاحب کے احترام میں آپ اس پہ کمنٹ کر لیں بعد میں. اب مولانا صاحب کا احترام ہے, میں بہت بڑے مقدم آدمی ہیں مولانا صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے سپلیمنٹری بجٹ پہ مجھے موقع دیا, ورنہ ہمیں یہ خطرہ تھا کہ شاید آپ بولنے ہی نہ دیں اور آپ سپلیمنٹری بجٹ بھی پاس کر دیں. تو یہ آپ کی مہربانی ہے. جناب اسپیکر, ایک ہماری اسمبلی کی جو روایات رہی ہیں اور جو ہماری اسمبلی کے رولز ہیں, شاید ہماری کوئی ریت بن گئی ہے کہ ہم نے ان رولز کو کیسے بلڈوز کرنا ہے اور اس کو کچل دینا ہے اور ہم نے آگے جانا ہے. جناب اسپیکر, ہمیں آپ اس اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں. لگ بھگ 4 کروڑ یا اس سے سم تھنگ یہ ایک نمائندہ پارلیمنٹ ہے جناب اسپیکر, اور تمام اس صوبے کے عوام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ اسمبلی عوام کے فائدے کے لیے, عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کیا فیصلے کرے. جناب اسپیکر, رولز ہم نے بنائے ہوتے ہیں کہ ہم اس رولز پر چل کر اس اسمبلی کو چلائیں گے. مجھے بہت افسوس ہوا کل کہ جب آپ کے اسمبلی کے رولز یہ ہیں کہ جب آپ ایک شیڈول دیتے ہیں اور اس شیڈول کے مطابق اگر جو کٹ موشن ہے, جو گرانٹ پاس کرنے ہیں, اس کے لیے اگر ٹائم مدت نہیں بچتی تو پھر آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریلیکس کر کے رولز کو اور آپ وہ سب کٹ موشن سائٹ پہ رکھ کے اور گرانٹ کو پاس کرنا ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے, تو وہ آپ اجازت دیتے ہیں. وہ ایک طریقہ کار ہے اس کا, اور اسی طریقہ کار سے ہم اس اسمبلی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسمبلی چلتی ہے. لیکن کل اس کو ہمارے پاس ٹائم تھا, ہمیں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ایسی کیا جلدی ہے کہ جس بنیاد پر اس اسمبلی کو ایک دن میں بجٹ پاس کرنے کو کہا جا رہا ہے, اور جو شیڈول ٹائم ہے جو آپ نے دیا ہے اس شیڈول ٹائم کے مطابق آپ اسمبلی نہیں چلانا چاہتے. وجہ کیا ہے؟ ٹائم بھی ہے. اگر جناب اسپیکر سازش کی بات کی جاتی ہے کہ جی ہمارے خلاف سازش ہے, تو وہ سازش کس نے رچی ہے؟ آپ کے پاس تو 2/3 اکثریت سے زیادہ اکثریت ہے, اور آپ کو کس نے منع کیا بجٹ پاس کرنے سے؟ آپ کے اندر سے اگر کوئی سازش ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم تو نہیں ہیں کہ آپ سارا الزام جو ہے اپوزیشن پہ لگا رہے ہیں کہ جی یہ سازش کر رہے ہیں ہمارے خلاف. آپ نے ملاقات کرنی تھی تو کرنی تھی, نہیں کرنی تھی تو نہ کرتے. آپ کی کمیٹی بنی, آپ پر اعتماد نہیں تھا اور آپ کی ملاقات سے وہ مطمئن نہیں تھے کہ شاید آپ ہمیں کچھ کہیں, وہاں آپ کو ہدایات کچھ ملے, تو اس سے ہمارا کیا عمل دخل ہے اور ہماری کہاں سے سازش آ گئی؟ جناب اسپیکر, اگر آپ پر اعتماد اپنے اسمبلی ممبران یا آپ کی پارٹی آپ کے اوپر نہیں کرتے, آپ قائد اعوان بنے ہوئے ہیں, لیکن اس کا سارا الزام آپ اپوزیشن پہ ڈالتے ہیں. کس نے آپ کو روکا ہے اسمبلی سے بجٹ پاس کرنے کو؟ کسی نے نہیں روکا. آپ لوگوں نے کہا کہ ہم نے پوچھنا ہے. ہم نے آپ کو یاد دلایا, آپ کے ممبران کو, کہ آپ کہتے ہیں کہ جب تک ہم عمران خان سے اجازت نہیں لیں گے تب تک ہم نے بجٹ پاس نہیں کرنا. اور پھر اس کا ایک ڈرامہ رچایا گیا کہ جی ہمیں تو اجازت نہیں ملی. پھر وہ کمیٹی تھی, آپ کی ملاقات ہو سکتی تھی, میری ملاقات سے مطمئن نہیں تھے, کمیٹی ملتی تو کمیٹی سے یہ لوگ مطمئن ہوتے, وہ ملنے نہیں دیا, وہ ایک سازش چل رہی تھی, اس لیے ہم نے جو ہے نا یہ سب کچھ بلڈوز کیا. جناب اسپیکر, شیڈول کے مطابق تو سسٹم ٹھیک جا رہا تھا, اس کو کیوں بلڈوز کیا؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے شیڈول کو رون ڈالا. اگر ملاقات جمعرات کے دن بھی آپ کی ہو جاتی تو آپ کے پاس پھر بھی ٹائم تھا, آپ بجٹ کو پاس کر لیتے. لیکن ڈر یہ تھا کہ کوئی احکامات اور نہ آ جائے اور ہمیں جو ہے نا کوئی اور احکامات آ کے اور ہم یہ بجٹ پاس نہ کر سکیں. اس ڈر کے وجہ سے کل ایمرجنسی میں یہ چیز پاس کی گئی. تو ہمیں جو سمجھ آئی وہ تو یہی ہے. آپ لوگوں نے تو نہیں کہا
آپ لوگوں نے ہمیں نہیں سمجھایا کہ ہمیں جلدی کس بات کی ہے، لیکن ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے تو وہ شاید یہ تھا کہ آپ ان احکامات سے ڈر رہے تھے کہ وہ احکامات آئیں گے اور پھر شاید ہمیں بجٹ پاس کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ جناب اسپیکر، یہ کبھی الزامات ڈالتے ہیں پچھلی انٹرم گورنمنٹ کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اسمبلی توڑی۔ اسمبلی توڑنے کا اختیار جو میں جہاں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک ریت پڑ گئی ہے کہ ہم نے کیسے وائلیشن کرنی ہے، اور وہ جو ایک اختیار ملتا ہے آئین کی طرف سے کہ جب کبھی کوئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس سے اسمبلی ہینگ ہو جائے، حکومت نہ چل سکے، ہم کوئی بل پاس نہ کر سکیں، تو پھر وہ اختیارات آتے ہیں کہ ہم اسمبلی کو توڑ کے ایک نئی اسمبلی عوام کی طرف جاتے ہیں کہ وہ اسمبلی بنائیں، لیکن ہم اس اختیارات کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہونے کے باوجود آپ اسمبلی توڑتے ہیں۔ آپ عدم اعتماد پنجاب میں ہوتا ہے تو وہ عدم اعتماد آپ کے خلاف پاس نہیں ہوتا اور آپ کی حکومت قائم رہتی ہے، وہ عدم اعتماد ناکام ہونے کے بعد بھی آپ اسمبلی کو توڑتے ہیں، تو اس کا کوئی جواز تو آپ بتائیں نا، کوئی اخلاقی، کوئی آئینی۔ وہ جو جواز آپ کو ملتا ہے وہ جواز آپ کو اس لیے نہیں ملتا کہ آپ اپنی مرضی سے اسمبلی کو توڑیں۔ ایک فرد واحد جو ہے نا یہ فیصلہ کرے کہ میں نے اسمبلی کو توڑنا ہے، اس طرح اسمبلی نہیں ٹوٹا کرتی ہے، انہیں توڑی جاتی ہے۔ یہ غلط ایک ریت بنی ہوئی ہے کہ ہم اس کے غلط فوائد حاصل کرتے ہیں، ناجائز فائدہ ہم اٹھاتے ہیں اس کا، اور پھر الزامات دوسروں پہ ڈالتے ہیں کہ جی اس وقت یہ ہوا، فلاں ہوا۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ کل آپ کے چیف منسٹر نے جو بھڑکے ماری ہیں کہ ہم نے اپنے زور بازو سے ہم نے نتائج اپنی مرضی کے مطابق نکالے ہیں اور عوام کے زور پہ ہم نے الیکشن کے نتائج یہاں صوبے میں دھاندلی نہیں کرنے دی، میں نے اس دن بجٹ پہ بھی تقریر کرتے ہوئے یہ بات کی کہ دھاندلی پورے پاکستان میں ہوئی ہے، اور آپ اور ہم جب ایک نقطے پہ اکٹھے ہوئے تھے وہ اس دھاندلی کی بنیاد پہ ہوئے تھے کہ دھاندلی پورے ملک میں ہوئی ہے۔ آپ کا موقف یہ تھا کہ ہمارے صوبے میں نہیں ہوئی، ہم نے کہا کہ نہیں، آپ کے صوبے میں آپ کے لیے دھاندلی کی گئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیف منسٹر، ٹھیک ہے چیف منسٹر تو اب ہے، وہ اپنے آپ کو قائد اعوان سمجھتا ہے، وہ سمجھے، لیکن فارم 47 کی یہ پیداوار ہے، آن دا فلور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اور آپ کی پوری اسمبلی اگر آپ الزامات لگاتے ہیں تو فارم 47 ایک فارم ہے جناب اسپیکر، لیکن اس پہ رزلٹ بدلنے والے کون لوگ تھے؟ جب آپ پورے پاکستان میں الزام لگاتے ہیں تو اس صوبے میں بھی جب آپ کسی کو اشارہ کرتے ہیں فارم 47 کا، تو وہ فارم 47 کے نتائج کس نے بدلے؟ آپ میں تو یہ ہمت نہیں ہے، جن لوگوں نے کرنا تھا انہوں نے کیا، وہ آپ کے لیے کیا، فارم 47 پہ نتائج تبدیل کیے۔ فارم 47 باقاعدہ طور پہ آتا ہے، اس پہ نتائج آتے ہیں، لیکن وہ ایکچول نتائج ہوتے ہیں۔ آج جو فارم 47 بدنام ہو رہا ہے وہ اس بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ فارم 47 پہ نتائج بدلنے والے لوگ کون تھے جنہوں نے الیکشن کے نتائج بدلے جناب اسپیکر۔ تو جناب اسپیکر اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ بھڑکے ماریں اور پھر آپ کہیں الزامات دوسروں پہ ڈالیں، آپ اپوزیشن پہ الزامات لگائیں اور پھر کھڑے ہو کے آپ کلمہ پڑھیں اور کلمے کے اس بنیاد پہ آپ لوگوں کو مطمئن کریں، قسمیں اٹھائیں۔ جناب اسپیکر، حکومت قسموں اور کلموں سے نہیں چلا کرتی، حکومت عمل سے چلتی۔ آپ کا عمل ہوگا، حکومت ایک عمل کرتی ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے جناب اسپیکر، اور حکومتیں اپنے عمل سے چلتی ہیں، اور پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ آتا ہے، ضرور آتا ہے، کوئی غلط ہوگا کوئی صحیح ہوگا، لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کلمہ پڑھ کے دوسروں کو اعتماد دلانے کی کوشش کریں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ جب عمل کریں گے تو اس کا جواب آپ کو ملے گا جناب اسپیکر۔ اس طرح حکومتیں نہیں چلا کرتی، کبھی قسموں سے، کبھی بددعاؤں سے، تو بددعاؤں سے اور کلموں سے آپ حکومت کو نہیں چلا سکتی جناب اسپیکر۔ آپ کو سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو ایک اختیار ملا ہے، چاہے غلط صحیح اپنی جگہ پر، لیکن وہ چلنا تو ہے، پارلیمنٹ چل رہی ہے، حکومت چل رہی ہے، تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے جناب اسپیکر۔ آپ اس ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتے، دوسروں پہ الزامات ڈال کے آپ بھاگنا چاہتے۔ آج آپ امن کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ہمیں وہ فلاں بجٹ نہیں ملا، ہمیں وہ پیسے مرکز پہ ہمارا حق ہے وہ نہیں ملا۔ جب آپ کے پاس دونوں حکومتیں تھیں تب آپ نے وہ حق استعمال کیا؟
ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے. اس وقت بھی فلور پہ ہم نے آپ کو کہا کہ صوبے کے حقوق کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ نے وہ حقوق حاصل کیے. آپ میں یہ جرت بھی نہیں تھی کہ آپ عمران خان کے سامنے اپنے حقوق کی بات کرتے. چچا ہے کہ وہ آپ کو دیتے, یہ جرت بھی آپ لوگوں میں نہیں تھی. اور آج آپ بڑھ کے مارتے ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق نہیں ملتے. حقوق ملنے چاہیے, یہ صوبے کا حق ہے, ملنا چاہیے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں حقوق کے لیے, لیکن طریقہ کار ٹھیک ہونا چاہیے. آپ صرف سیاسی سکورنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. صوبے کے لیے کھڑے ہوں, صوبے کے عوام کے لیے کھڑے ہوں, صوبے کے حقوق کے لیے کھڑے. جناب اسپیکر, امن و امان کی بات میں نے ابھی پچھلے دنوں بھی کی بجٹ کی تقریر میں, اور جناب اسپیکر میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے, یہ ذمہ داری چیف منسٹر پر آتی ہے. حکومت ذمہ داری ہوگی تو امن و امان کی بات ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ کل کو پرویز خٹک پر الزام ڈالیں, آپ پھر اس کے بعد جو ہے محمود خان پہ الزام ڈالیں, اور کہ یہ وہ لوٹے تھے, انہوں نے اپنے وہ پارٹی چینج کی, اور آپ یہ کہیں کہ جو ان کے دور میں ہم نے قرضے لیے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے. جناب اسپیکر, آپ خود یہ چیف منسٹر اس کابینہ کا ممبر تھا. کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے جناب اسپیکر کابینہ میں. آپ اس کے ممبر تھے, آپ اس کے منسٹر تھے, تب آپ قرضے لے رہے تھے, تو اس وقت تو آپ ٹھیک تھے. اب الزام لگا رہے ہو دوسروں کے اوپر, اپوزیشن کے اوپر, اپنی کلیگ پر, اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا. آج آپ چیف منسٹر بنے تو آپ کی پچھلی حکومت کی ذمہ داری ختم ہو گئی. آپ کی پارٹی کی ذمہ داری نہیں تھی, آپ کی پارٹی کی حکومت نہیں تھی, اس میں آپ اس کابینہ میں ممبر نہیں تھے جناب اسپیکر. اور پھر دوسری دفعہ جب حکومت بنی محمود خان کی, تو آپ کا بھائی اس کا کیبنٹ کا ممبر تھا. یہ کیسے آپ اسے انکار کر سکتے؟ تو جناب اسپیکر, یہ اس طرح نہیں چل سکتی بات کہ آپ کھڑے ہو کے بس خالی باتیں کر لیں اور پھر کہیں کہ واہ 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 بڑی زبردست بات کی, اور پھر یہ دھمکی دی اور فلاں دھمکی دی. آج کل تو وہ دھمکیاں بھی ڈیمانڈ پہ دیتے ہیں, تاکہ وہ دھمکی ہو تو اس کے رد عمل میں ان کے ساتھ کچھ ہو. تو ڈیمانڈ پہ آپ دھمکی دیتے ہیں, اور وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ سے, اور پھر آپ اس کے رد عمل میں کہ ہمارے خلاف کچھ ہو, وہ رد عمل دینے کے لیے آپ اشارہ دیتے ہیں کہ جی بار بار کہ یہ آپ سنیں, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. اس کے رد عمل میں ہمارے ساتھ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں. آپ کون سی اخلاص کی بات کرتے ہیں؟ آپ پہ ممبران اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ آپ کلمے کیوں پڑھتے ہیں؟ اور آپ یہ کیوں کمیٹی آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے عمران خان سے اجازت دینے کے لیے؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. جناب اسپیکر, بجٹ تو ہم نے اس دن بھی کہا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. میں صرف آپ کو اس ریت بتاتا ہوں اس حوالے سے کہ یہ ایک آرٹیکل 124 کا اختیار بھی جو چیف منسٹر کو ملتا ہے کہ سپلیمنٹری اخراجات کر کے, اضافی رقم خرچ کر کے سپلیمنٹری پیش کرنا, یہ اس کو اختیار آئین دیتا ہے 124 کے تحت. لیکن یہ اختیار بھی کس صورت میں ہے؟ اگر اسپیکر صاحب میں مطالبہ کرتا ہوں, میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ کوئی کمیٹی بنائے اور اس کی تحقیقات کرے کہ کیا ایمرجنسی تھی. ایمرجنسی کی بنیاد پہ سپلیمنٹری بجٹ کی اجازت ملتی ہے جناب اسپیکر. یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ اٹھ کے آپ اس میں کھڑے ہو جائیں اور آپ سپلیمنٹری بجٹ پیش کریں اور اس کے اخراجات کریں. اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے جناب اسپیکر. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس 124 کے اختیار کو غلط استعمال نہ کیا جائے. سپلیمنٹری بجٹ پر میں آتا ہوں, اس سے پہلے میں نے امن کی بات کی جناب اسپیکر. میں صرف امن و امان کے حوالے سے اپنے علاقوں کے مثال دیتا ہوں. ہمارے 2 یونین کونسل ایسے ہیں جس کو کڑی شموزئی یونین کونسل کہتے ہیں اور کوئی 12 یونین کونسل کہتے ہیں. یہ دونوں یونین کونسل ایسے ہیں کہ یہ ایک یونین کونسل تو شام کو پولیس وہاں سے جاتی ہے اور دوسرے لوگوں کے اختیار میں چلی جاتی ہے. یہ جو کوئی 12 یونین کونسل ہے وہ دن رات کسی کے اختیار میں ہے, آپ کے حکومت کے اختیار میں نہیں ہے. امن و امان کی صورتحال آپ کی یہ ہے, آپ ذمہ دار ہیں اس کا, آپ جواب دہ ہیں اس پہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں جواب نہ دیں. جناب اسپیکر, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس حکومت یہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہی. جناب اسپیکر, آپ آپریشن پہ جن لوگوں کے ساتھ سائن کرتے ہیں, آپریشن کی اجازت دیتے ہیں, پھر ذرا آپ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ آپ نے آپریشن کرنا ہے اور وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے ریزلٹ کیا ہیں اور آج ہم کس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے, اس پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے. یہ اس پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے جناب اسپیکر, اور ان کو آگاہ ہونا ضروری ہے کہ صورتحال ہماری کیا ہے, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہمارے کاروباری طبقے یہاں سے
इलाके छोड़ के जा चुके हैं, कोई मुल्क से बाहर है, कोई इस्लामाबाद की तरफ, कोई पंजाब की तरफ, आपका सूबा छोड़ के जा रहे हैं। आप ज़रा पता तो करें कि इसको हमने किस तरह बहाल करना है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मुजम्मिल साहब उस दिन खड़े हुए तो फिर हमें दर्स देना शुरू किया कि ज़िमनी बजट क्या होता है और सप्लीमेंट्री बजट क्या होता है। और बड़े अफसोस की बात है, हमने सप्लीमेंट्री बजट पर इतराज़ किया, आपके सरप्लस बजट पर इतराज़ किया कि ये गलत आदाद है उसके बजट के, आपने गलत पेश किए कि आप सरप्लस में हैं। अगर आप सरप्लस में हैं तो फिर आपने पिछले साल 10% लोगों मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा किया था, वो तनख्वाह आपने बजट में तो नहीं डाली, आपने सप्लीमेंट्री बजट में डाली। क्यों? ये आपकी मैनेजमेंट है। और उसके अलावा जो अखराजात आपने किए और 100 अरब तक आप उसको सरप्लस में पेश करते हो, इंतहाई ज़्यादती है इस असम्बली के साथ कि आप उससे इजाज़त नहीं लेते और उस इख्तियार का 124 आर्टिकल के इख्तियार को गलत इस्तेमाल करके आप पार्लियामेंट के मेंबरान के साथ धोखा करते हैं। आप उनसे इजाज़त लेते, अब 10% आप अनाउंस कर रहे हो और उसके बाद उसमें आप शामिल नहीं करते हो, फिर सप्लीमेंट्री बजट से आप उसमें शामिल करते हैं जनाब स्पीकर। और इसके अलावा जो आपने अखराजात किए तो वो सरप्लस कहाँ से हो गया? सिर्फ वही मैं फिर से कहता हूँ, वो कहते हैं नहीं IMF को हमने खुश नहीं करना था, आपने IMF को ही खुश करना था और इसलिए आपने सरप्लस बजट पेश किया ताकि सरप्लस आए। और उनकी डिमांड थी और आपने उसके डिमांड को गलत आदाद शुमार के साथ आपने पूरा किया। हमने ये कहा था कि आपके ये आदाद शुमार गलत है जनाब स्पीकर, और अब भी आपने जो इस वक्त आपने सप्लीमेंट्री, आगे भी जो आप सप्लीमेंट्री पेश करेंगे, आप 7% जो तनख्वाह का इजाफा कर रहे हैं वो भी आपके बजट में नहीं है, आप सप्लीमेंट्री में डालेंगे। क्यों? वजह क्या है? मसला क्या है? फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको क्यों उसमें शामिल नहीं कर सकते? आपकी हुकूमत उसमें क्यों शामिल नहीं कर रही? फिर उसके बाद अखराजात का तरीक़ाकार जो है वो ठीक नहीं है। अगर आपने इजाफी अखराजात करने हैं महकमों से तो वो पहले से आप उनको देना, वो जो कम अखराजात है और बाद में आप शामिल करते हो उसको आप पहले से देना ताकि आपकी असम्बली से पास शुदा हो। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी आती है फिर उसका इख्तियार आपके पास है, उसको ज़रूर सप्लीमेंट्री में आना चाहिए, हमें उससे इनकार नहीं है जनाब स्पीकर। और सरप्लस बजट हो, इससे कोई इनकार नहीं है कि सरप्लस बजट जो है ना कोई गलत बात होती है, लेकिन तमाम अखराजात सही मानों में सही मैनेज करके आप पूरा करें तो फिर उसके बाद अगर सरप्लस आता है तो हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसका सरप्लस बजट आता है। खाली आदाद शुमार, फिगर का हेर फेर, गलत आदाद शुमार डालकर और पार्लियामेंट के मेंबरान को धोखा दे के आप समझते हो कि हम बड़े कामयाब जाएंगे, तो जो समझने वाले हैं वो समझते हैं जनाब स्पीकर। तो मेरी गुजारिश ये है जनाब स्पीकर कि हम एक संजीदा फोरम हैं, आप उसके कस्टोडियन हैं, हम आपको बहैसियत स्पीकर के अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने जिस अंदाज में असम्बली चलाई, अपोजिशन और जो गवर्नमेंट के मेंबरान हैं और जिस तरीके से असम्बली को चलाया, हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन वो कल की जो बात थी वो हमने एक रिकॉर्ड पर बात लानी थी जनाब स्पीकर। ये तरीक़ाकार गलत है, ये रीत गलत है, ये रिवायात नहीं है और इन रिवायात से बचना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये चीज़ें रिकॉर्ड पर होती हैं, कल भी ये चीज़ आएगी कि उस वक्त असम्बली ने क्या किया। तो हम अपनी बात फ्लोर ऑफ द हाउस आपके सामने रखना चाहते हैं और रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं जनाब स्पीकर, और बजट के हवाले से भी, आपके सप्लीमेंट्री बजट के हवाले से भी और पार्लियामेंट के किरदार के हवाले से जो होना चाहिए, जो तरीक़ाकार है। और एक संजीदा फोरम है, इसको चाहिए कि हर वो डिस्कशन हो जो इस सूबे के मफाद में हो जनाब स्पीकर। तो मैं इसी बात पर शुक्रगुजार हूँ जनाब स्पीकर एक दफ़ा फिर आपका, और मैं इजाज़त चाहूँगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।